تب جا کے بنتا سید الساجدین۔ بڑے رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جملہ سنو گے جب بھی پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف؟ فرمایا مجھے شام میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ پوچھو ذرا میری ماں بہنوں بیٹیوں، خیال کرنا اس پردے کا۔ میں امام فرماتے ہیں کہ شام 3 مرتبہ روتے تھے اور کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا اکبر کا کلیجے میں برچھی تو کربلا میں لگی تھی، بابا 13 ضربوں سے کربلا شہید ہوئے تھے، اصغر کو تیر کربلا میں لگا، آپ کا بستر کربلا میں جلا، شہزادی کی چادر کربلا میں اتری، مولا شام میں کیا مصیبت آ گئی؟ امام فرماتے ہیں کہ ابھی شام کے باہر تھے، ایک کمینہ آ کے کہتا سجاد پردے داروں سے کہو اب محملوں سے ادھر جاؤ۔ پردے دار محمل تھے کوئی؟ عزاداروں نہیں، ہاتھ پسے گردن بندے تھے۔ شہزادی کے قریب آئے، آ کر کہتے فرماتے ہیں پھپھی اماں یہ کمینہ کہتا ہے کہ اب اس بازار میں پیدل جانا ہے۔ شہزادی نے ماحول کا مطالعہ کیا، شہزادی فرماتی ہے سجاد بیٹا دیکھ نہیں رہا، ماحول میرے قابل نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، چراغ جل رہے ہیں، طبل بج رہے ہیں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں۔ سجاد بیٹا میں ایک شرط پہ چلوں گی، اسے کہو میرے 4 سوال ہیں، اگر پورے کرو تو میں چلتی ہوں۔ کون سے سوال؟ شبر کہتا ہے سجاد کون سے سوال؟ کہا میری پھپھی کا پہلا سوال ہے اسے کہو کہ مجھے اس بازار سے نہ گزارو۔ کہا کہ نہیں یہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے پھر اسے کہو اس کے چراغ بند کر دے، میں علی کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ تیسرا سوال، شہزادی فرماتی ہے اسے کہو پھر مجھے چادر دے دو، میں علی کی بیٹی ہوں، میرا پردہ بچ جائے۔ لیکن کہتا ہے نہیں یہ بھی منظور نہیں ہے۔ عزادارو سنو گے چوتھا جملہ، شہزادی فرماتی ہے پھر اسے کہو کہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دے، میں اپنے ہاتھوں سے پردہ بنا کے گزر جاؤں گی۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، یہ لعین کہتا ہاتھ بھی نہیں کھل سکتے۔ اب شہزادی کو جلال آیا، بی بی فرماتی ہے پھر میں دیکھتی ہوں کس کی جرت ہے جو زینب کو یہاں سے گزارے، میں بھی عباس کی بہن ہوں۔ اجرکم اللہ، میں عباس کی بہن ہوں، کس کی جرت ہے؟ اب دیکھا نا عزادارو کہ سید ساجدین نے، عزادارو لعین شمر بڑا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے کہا اس طرح نہیں چلیں گی۔ اس نے سید سجاد کی کمر پہ کچھ لکھنا شروع کیا، میں نے ادب سے کہہ دیا اس نے پشت پہ کچھ لکھنا شروع کیا۔ کہتے پہلا تازیانہ لگایا، دوسرا تازیانہ لگنا تھا، کہتے نوکے نیزہ کی طرف میرے مظلوم امام کا سر پھر گیا۔ کہتے بابا میں بیمار ہوں، پھپھی چل نہیں رہی۔ عزادارو کہتے نوکے نیزہ پہ آقا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عزادارو جناب فضہ نے دامن ہلا کے کہا اے زینب دیکھو جو آنکھ کربلا سے لے کر شام تک کھلی تھی وہ حسین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ شہزادی تڑپ گئی، فرمایا بھیا حسین تو قرآن سنا، زینب بازار عبور کرے گی۔ سجاد کو تازیانے لگتے رہے۔ عزادارو سنو گے جملہ، آج 25 محرم ہو گئی 95 ہجری۔ کہتے ہیں مولا کے ماننے والے بلاتے تھے نا جب ایک دو جملہ سن لو عزادارو، کیا زندگی کا پتہ ذاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، پتہ نہیں ہے اگلے 25 محرم کو کون یہاں سنے گا، کون سنائے گا۔ عزادارو دے لو پرسہ اس بی بی کو جس کے ساتھ کربلا سے لے کر شام تک سجاد گئے۔ شادی پہ بلانے کے لیے کہا محبت کرنے والے بڑے ہوتے تھے۔ ایک آ کے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی پہ چلو۔ کہتے ہیں جب آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے جو عزادارو بیٹھ کر روتے ہو، اس صفحے عزا پہ آ جاتے ہو، آپ کس کے مہمان ہو؟ اس نے کہا مولا مجھے میرے گھر چلے۔ امام نے فرمایا دیکھو اکبر کے مارے جانے کے بعد میں کسی کی شادی پہ نہیں گیا، میں کیسے جا سکتا؟ اس نے کہا مولا کوئی شرط ہو تو بتائیں۔ امام نے فرمایا میری ایک شرط ہے، میرے اکبر کے مصائب پڑھو، مجلس کرو، میں تیرے گھر آؤں گا۔ اس نے کہا مولا مجھے منظور ہے۔ اس نے گھر میں مجلس رکھی، کہتے ہیں امام کو اس نے ممبر پہ بٹھایا، امام تشریف فرماتے، کہتے ہیں کہ لوگ جناب اکبر کے مصائب سن کے رو رہے تھے، روتے روتے امام نے دیکھا، امام فرماتے ہیں چراغ بند کر دو۔
کیوں؟ کہا یہ شرما کے رو رہے ہیں، یہ شرما رہے ہیں، انہیں کیا پتا میرا اکبر زین سے زمین پہ کیسے آیا، انہیں کیا پتا میرا بابا اکبر کے لاشے پہ کیسے پہنچا تھا، انہیں کیا پتا اکبر کے کلیجے سے برچی کیسے نکل۔ بھائی عزادارو، جب کہا نا چراغ بند کر دو، یہ شرما کے نہ روئے، ایسے رویا کرو جیسے کوئی جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ عزادارو چراغ بجھ گیا، مصائب پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ عزادارو جب چراغ مصائب ختم ہوا، چراغ جلایا گیا تو اس نے دیکھا سید الساجدین زین العابدین امام منبر پہ نہیں ہے، دیکھا مجمع میں نہیں ہے، کیا دیکھا کہ دروازے پہ امام کھڑے رو رہے تھے۔ اس نے کہا مولا اب یہاں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلے یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ سجاد۔ یہ زین العابدین کا استقبال کرتا ہے آپ کا مولا، آپ کے امام آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک جملہ سن لو، زہر مل گئی نا عزادارو، کیا خواہش ہوتی ہے؟ تڑپنا۔ 25 محرم ہے، جنازہ کس کا ہے؟ زین العابدین کا۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے خون بند نہیں ہوا۔ کہتے امام کو زہر مل گئی نا تو امام آئے قریب، امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام سے کہا پانی لے کر کوئی آیا، کسی نے شربت لیا، کسی نے دودھ لیا۔ کہا بابا یہ شربت پی لو، یہ دودھ پی لو۔ امام فرماتے ہائے میرا کربلا کا پیاسا بابا۔ اور بابا حسین العابدین کتنا مجبور تھا، آج میری آخری وقت میں اور میرا بیٹا مجھے پانی پلا رہا ہے اور بابا میں تجھے پانی نہ پلا سکا۔ کہا بابا آخری وقت عزادارو۔ کہا بیٹا سے محمد باقر کیا کرو گے؟ کہا بابا میں آپ کو غسل دوں گا، بابا میں آپ کو کفن پہناؤں گا، بابا میں بڑی شان و شوکت سے آپ کا جنازہ اٹھاؤں گا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کروں گا۔ کہتے امام کی چیخیں بلند ہوئی۔ کہا مجھے تو بابا کے لاشا سے ایسے گزارا گیا جیسے میں لگتا ہی کچھ نہیں۔ اے محمد باقر بڑا خوش قسمت ہے کہ تم مجھے غسل دینے کے لیے ارے پانی کا استعمال کرے گا۔ ارے زین العابدین تو بابا کو پانی پلا نہ سکا۔ کہتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو امام کا جیسے ہی شہادت ہوئی، کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد جب غسل دینے لگے نا تو چہرے پہ پانی ڈالا۔ کہتے ہیں میرے امام کی چیخیں بلند ہو گئی۔ فرمایا باقر میرے چہرے پہ پانی نہ ڈال، اور مجھے پیاسا بابا یاد آ رہا ہے۔ عزادارو محمد باقر مولا بڑے خوش قسمت ہے، بابا کا جنازہ اٹھایا، عزت سے دفن کیا۔ ہائے سجاد بابا کے لاشے سے ایسے گزارا، ہاتھ پسے گردن۔ بہنوں کے بھی بدے تھے، پھوپھیوں کے بھی بدے تھے۔ ماتم سجاد، ماتم سجاد، الا لعنت اللہ علی القوم۔ سجاد دے اتھرو نہیں رک دے، 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 سجاد دے اتھرو نہیں رک دے،
सजाद दे अथरो नहीं रुकदे 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 सजा अथरो नहीं रुकदे सजाद दे 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 अथरो नहीं रुकदे है सामने ज़ैनब बे पड़दा हथ जिगर नु पाके टुरदा बंद एंदे हमरे खुल दे सजाद दे अथरो नहीं रुकदे सजाद दे अथरो नहीं रुकदे सजाद